کہ 90 دن میں آپ ختم کرا دیں گے وہ سارا. یہ بتائیں 90 دن میں دہشت گردی ختم کرنے کے لیے پہلے اقتدار میں آنا پڑے گا. اس کے لیے آپ انقلاب کی بات بھی کرتے ہیں, لانگ مارچ کی بات بھی کرتے ہیں. پہلے یہ لانگ مارچ سے انقلاب ہے یا انقلاب کوئی اور چیز ہے, لانگ مارچ کچھ اور چیز ہے؟ کاشف, میں نے لانگ مارچ کی ابھی بات نہیں کی. آپ نے 25 تاریخ کا کہا نہیں, 25 مارچ سے. بالکل غلط ہے. وہ جلسے کا جھنگ کے اندر جلسہ تھا اور وہ ساری ریکارڈنگ ہے اس میں. میں نے رپورٹ کیا جیسے آپ نے کہا. ہاں, حالانکہ بالکل غلط تردید بھی اس کی تھی. میں نے یہ ضرور کہا ہے کہ پاکستان کا نوجوان تیار ہو انقلاب کے لیے, ملک کو بچانے کے لیے. کیونکہ یہ جس طرح دو جماعتیں جدھر ملک کو لے گئی ہیں, اس وقت کوئی امید نہیں رہی ان کے ساتھ. یعنی کہ یہ جو سٹیٹس کو ہے یہ ملک کو بربادی کی طرف لے کے جا رہا ہے. اور میں بار بار لوگوں کو ایک سٹیٹسٹک بتاتا ہوں کہ ساری پاکستان کی 60 سال کی تاریخ میں پاکستان نے جو قرضہ تھا وہ تقریباً 5 کھرب تھا, 5000 ارب. پچھلے 3 سال میں پاکستان کا قرضہ پہنچ گیا ہے 10 کھرب. یعنی کہ 5000 ارب روپے کا قرضہ لیا انہوں نے 3 سالوں میں. اور یہ سارے بیٹھے ہوئے تھے پارلیمنٹ میں, یہ سارے اقتدار کے حصے بنے ہوئے ہیں. کسی نے نہیں پوچھا یہ کدھر سے آ رہا ہے, پیسہ کدھر گیا, کیونکہ غریب تو مارا گیا آج. سر لیکن 18 فروری کو پیپلز پارٹی کہتے ہیں انقلاب آ گیا, نواز شریف صاحب کہتے ہیں ہم انقلاب لے کر آئیں گے, الطاف حسین صاحب کہتے ہیں ہم انقلاب لے کر آئیں گے. آپ کا انقلاب کس کے قریب تر ہے؟ سب سے پہلے تو یہ میں کلیئر کر دوں کہ ملک کے لیے اس وقت ایک نوجوان آج ہے, اس کے گلے میں قرضوں کی زنجیریں پڑ رہی ہیں. 5000 ارب روپے کا انہوں نے 3 سال میں قرضہ لیا. یہ کون واپس کرے گا؟ آج ہر 1 روپے پہ 65 پیسے جا رہے ہیں قرضوں کی قسطیں ادا کرنے کی, باقی فوج کے لیے. باقی ملک کیسے چلے گا؟ اس کا مطلب کہ اگر ہمیں اور قرضے لینے پڑیں گے یہ قرضوں کی قسطیں دینے کے لیے. یعنی کہ یہ جن لوگوں نے ملک کو یہاں پہنچا دیا ہے اور اکٹھے بیٹھ کے کیا کہہ رہے ہیں, جی ہم نظام بچا رہے ہیں, ہم جو جمہوریت بچا رہے ہیں. یہ جمہوریت بچا رہے ہیں جس نے کرپشن کے ریکارڈ توڑ دیے ہیں. یہ 5000 ارب روپے کا قرضہ چڑھا دیا. بے روزگاری کی انتہا یہ ہے. اور اب 18ویں ترمیم میں انہوں نے جو پنجاب میں کیا ہے, یہ ساتھ ہی پی ایم ایل این نے اکٹھے بیٹھ کے 18ویں ترمیم میں اب یہ جو گیس کا یہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے پنجاب میں, آپ کو پتہ ہے صرف فیصلہ آباد میں 30,000 لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں. میں صرف آپ کو یہ چیزیں بتا رہا ہوں کہ یہ جو گورننس ہے, یہ جو سسٹم چل رہا ہے, اس نے عوام کو تو ختم کر دیا اور آگے اندھیرا بھی ڈال دیا. انقلاب ہے کیا لاشیں کھمبوں پر لٹکی نظر آئیں گی؟ کیا لوگوں کا ایک سمندر پورے پاکستان میں سڑکوں پر ہوگا؟ کیا سیاستدانوں کو آپ لٹکا رہے ہوں گے؟ کیا ہوگا اس انقلاب میں سے؟ پہلا بیلٹ کا انقلاب ہے کہ ووٹ ڈالیں گے اور تحریک انصاف جیتے گی, کیونکہ دونوں انقلابوں میں بڑا فرق ہے. ویسے کاشف, انقلاب ایک ہی ہوتا ہے. انقلاب کا مطلب ہوتا ہے کہ سٹیٹس کو ایک جاتا ہے اور ایک نیا سٹیٹس کو آ جاتا ہے, ایک نیا نظام آ جاتا ہے. ایک پرانا نظام جاتا ہے, نیا نظام آ جاتا ہے. جو سٹیٹس کو بیسکلی ہے وہ یہ ساری جماعتیں سٹیٹس کو کا حصہ ہے, کیونکہ ساری پاور میں بیٹھی ہیں. ان میں کنسنسس ہے کئی چیزوں کا, چینج یہ نہیں چاہتی. اب دیکھیں نا, جو نواز شریف صاحب نے 10 نکاتی ایجنڈا دیا تو ہے سر, اس میں ساری تبدیلی ہے نا. اچھا, اب مجھے یہ بتائیں کہ 10 نکاتی ایجنڈا میں اگر تبدیلی ہوتی تو سب سے پہلی چیز, کیونکہ آج کیوں قرضے لے رہے ہیں, کیونکہ ہماری آمدنی نہیں ہے, کیونکہ ٹیکس نہیں اکٹھے ہوتے. سب سے کم پاکستان میں دنیا میں ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے. اب اگر ٹیکس نہیں اکٹھے ہوتے اور کرپشن, 2 سب سے بڑے ایشو ہیں. کرپشن کا شوکت ترین جو پرانے فائنانس منسٹر تھے ان کے مطابق 1800 ارب روپیہ سالانہ کرپشن میں چلا جاتا ہے. اور ایک نئی رپورٹ ہے کہ سی بی آر صرف جو ٹیکس کا پیسہ چوری ہوتا ہے سی بی آر میں 500 ارب روپیہ اس میں جاتا ہے. 500 ارب روپیہ وہ چلا گیا. اب اگر ہم نے یہ چینج کرنا ہے تو کیا سب سے پہلے قدم کیا اٹھانا چاہیے تھا؟ جو 10 نکات ایجنڈے میں نمبر 1 ہونا چاہیے تھا, اثاثے ڈکلیئر کریں, بے نامی ختم کریں. آپ بے نامی, مجھے یہ بتائیں کہ میں اپنے نام پہ کیوں نہیں رکھتا کاشف؟ اگر آپ نے اور میں نے, ہم نے اگر چوری نہیں کی تو ہم نے سارا اپنا پیسہ بھی میرے بینک اکاؤنٹ میں میرے نام پہ ہے, میری جتنی بھی پراپرٹی ہے میرے نام پہ ہے. باقی نے ڈکلیئر مجھے باہر رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مجھے کیوں, حالانکہ میں نے تو پیسہ باہر کمایا تھا, میرا تو لندن میں فلیٹ بیچا تھا میں نے, میں باہر بھی پیسہ رکھا, کیونکہ مجھے چوری اگر چھپانی نہیں ہے, میں ٹیکس دیتا ہوں,